نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، پہلی آیت ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها۔ یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساها، کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا ہو، اس کو اس کے وقت پر بس وہی ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بھاری ہوگی، وہ قیامت بھاری ہوگی، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس آئے گی اچانک۔ ترجمہ لفظی ہوگا، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک، یعنی قیامت تو تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ نے اس کی تحقیق کر لی ہے کہ کب آئے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ تفسیر کر رہے ہیں، حضرت قتادہ کی تفسیر ہے، انہوں نے کہا قریش کے، قبیلہ قریش کے کچھ لوگوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، آپ تو یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی قیامت آئے گی، اور آپ بتلاتے نہیں ہیں کب آئے گی، تو ہم لوگ خاص ہیں، آپ کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں، چپکے سے بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی۔ قریش کے بعض لوگوں نے کہا حضور سے، اللہ نے آیت نازل فرما دی، کہتے ہیں فانزل اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، یسألونک عن الساعہ، آپ سے لوگ دریافت کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کب واقع ہو، ایان مرساہا، قیامت کب واقع ہوگی، آپ کہہ دو میرے پاس علم نہیں ہے، میرے اللہ کے پاس علم ہے، میرے رب کے پاس اس کا علم ہے۔ دوسری روایتوں میں، بہت ساری حدیثوں میں یہ بات آتی ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ قیامت، اور سرکار نے بتلایا ہے کہ قیامت تو آئے گی، اور قرآن میں بھی حدیث بھی ہمارا ایمان ہے، مگر کب آئے گی، زمانہ کیا ہوگا، سن
सन क्या होगा भाई? 2 सन दुनिया में चल रहा है, शमसी कमरी। शमसी अंग्रेजी साल जो चल रहा है, कमरी जो हम चाँद का कैलेंडर कहते हैं, महीना कहते हैं, 1445 हिजरी और 2024 ईस्वी। तो तक़वीम कैलेंडर जो होता है, कौन सा सन होगा ये हुजूर नहीं बतलाया है। ठीक है, महीना बतला दिया है, अल्लाह के बतलाने से बतलाया है। दिन बतला दिया है, अल्लाह के बतलाने से बतलाया है। तारीख बतला दी, अल्लाह के बतलाने से बतलाया है। महीना मुहर्रम का होगा, दिन जुमा का होगा, तारीख मुहर्रम की 10 तारीख होगी, सन नहीं मालूम, अल्लाह ने रोक लिया है, सन नहीं मालूम। हजरत जिब्रील आ रहे हैं और आकर के 3-4 सवाल किया था, 4 सवाल किया था। या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? बतलाया हुजूर ने ईमान ये है। फिर सवाल किया जिब्रील ने, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? बतलाया हो, जवाब दिया हुजूर ने, इस्लाम ये है, ये है। 2 होगा। और तीसरा सवाल किया था, मल एहसान, ये अल्लाह के रसूल एहसान क्या है? उसका भी जवाब हुजूर ने दिया, मुस्लिम की रिवायत है ये। 3 सवाल। और चौथा सवाल किया था मतस्साआ, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया था, मल मसऊल अन्हा बिआलम मिन अस्साइल, कि जिससे क़यामत के बारे में पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। मतलब ये है, जिब्रील तुम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हो और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस बाब में, इस उन्वान में, इस मसले में अल्लाह ने तुम्हें जितना इल्म दिया है उतना ही मुझे इल्म दिया है। ये तो नहीं बतला सकता क़यामत कब आएगी, मगर हाँ सुनो, ये बतला सकता हूँ कि क़यामत के आने से पहले क्या 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 उसकी निशानियां जाहिर होंगी दुनिया में। दुनिया में उसकी क्या क्या निशानियां जाहिर होंगी। आपने फरमाया कि जब बादी अपने आका को जने, इज़ा वलदतिल अमतु रब्बहा वफी रिवायतिन बालहा वफी रिवायतिन रब्बतहा। हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल जब बादी अपना मौला, अपना आका जने तो समझो क़यामत करीब है। मतलब क्या हुआ? सारे मामलात बरअक्स से हो जाएंगे, सारे मामलात बरअक्स से हो जाएंगे। तशरीह कर रहा हूं हदीस की। सबसे पहला मफहूम यह है कि बादी अपना आका, अपना मौला, अपना सैयद जने, मतलब यह है कि जो औलाद होगी वो, और औलाद भी बादी के शिकम से पैदा होने वाला बच्चा जब बड़ा होगा वो हुक्मरानी करेगा, उसके अंदर अहलियत नहीं होगी, हुक्मरानी करेगा। आज देखो जरा, मुस्लिम नहीं दूसरी हदीस में है, जब हुक्मरानी औरत करे तो समझो क़यामत करीब है। इज़ा, बुखारी की रिवायत है, पूछने वाले ने पूछा, या मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया, ज़ुय्यतिल अमाना, जब अमानत बर्बाद की जाने लगे, जब अमानत बर्बाद की जाने लगे, अमानत में खयानत की जाने लगे, तो समझो क़यामत करीब है। फिर पूछने वाले ने पूछा, कैफा इज़ाअतुहा या रसूल अल्लाह, क्या अमानत की इज़ाअत, अमानत की बर्बादी कैसे? तो आपने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह अमानत का ज़ाय होना क्या मतलब? आपने फरमाया, जब मामलात नाअहलों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो समझो क़यामत करीब है। मामला क्या, नाम नहीं लिया, जब मामलात उमूर गैर अहल के हाथ लग जाएं, सुपुर्द कर दिए जाएं। अब आप मिसाल बनाते जाइए। जो अहल नहीं है, समाज है, मुल्क है, सूबा है, जुग्राफियाई एतबार से, कौमी मिली एतबार से उसको सरदार बनाया जाए, उसको रईस बनाया जाए, उसको कायद बनाया जाए, उसको जिम्मेदार बनाया जाए। जो उस मनसब का ना हो, उस मनसब की अहलियत ना रखता हो, तो समझो क़यामत करीब आ गई। कुरैशियों ने पूछा था, कहा था कि चुप्पे से तो बता दो। अल्लाह ने फरमाया कि कह दो इनसे, इल्मुहा इंद रब्बी, क़यामत का इल्म, उसका इल्म यानी क़यामत का इल्म, इंद रब्बी, मेरे रब के पास है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, उसको यानी क़यामत को उसके वक्त पर, यानी क़यामत के वक्त पर। अब तर्जुमा मिलाई कर रहा हूँ, तफसीरी तर्जुमा। क़यामत को क़यामत के वक्त पर कोई जाहिर नहीं कर सकता बजूज़ अल्लाह के, कायम करेगा ये है। और छोटी
چھوٹی نشانیاں بہت ہیں، بڑی نشانیاں بہت ہیں. نشانی ہی ہے جب بے حیائی عام ہو جائے. نشانی یہ بھی ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے، گھر والوں سے دور رہے، رشتے ناطے کو کاٹے، ماں باپ کی نافرمان ہو جائے، باہر سماج میں دوستی نبھائے. یہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں. تو سمجھو قیامت قریب آ گئی، بے حیائی عام ہو جائے. اور یہاں تک کہا گیا دوسری حدیث میں، جب درندوں کی طرح، چوپایوں کی طرح اور جانوروں کی طرح چلتے پھرتے انسان بے حیائی کرے تو سمجھو قیامت قریب آ گئی. ناچنے گانے بجانے کا ایک عام رواج ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب آ گئی. مسجد میں بیٹھ کر سیاست کی جائے تو سمجھو قیامت قریب آ گئی. یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول میں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. اور بھی بڑی نشانی دوسری روایتوں میں کہ جب سورج الٹا طلوع ہو. آج کہاں سے طلوع ہو رہا ہے؟ مشرق سے، پورب سے نکلتا ہے صبح سورج، اور گردش کرتے کرتے دکھن سے آتا ہے اور مغرب میں یعنی پچھم میں چھپ جاتا ہے. قیامت کے قریب مجھے یاد آ رہا ہے 40 سال پہلے یہ نشانی ہوگی، سورج الٹا طلوع ہوگا، بجائے پورب کے طلوع ہونے سے پچھم سے طلوع ہوگا، گھوم کر ادھر آئے گا. اور مسلم کی روایت ہے، مسلم ہی شریف کی روایت ہے، روزانہ جب شام کے وقت سورج غروب ہوتا ہے، جس کو ہم دنیا سے اتنا بڑا گولا دیکھتے ہیں نا، اتنا بڑا گولا دیکھتے ہیں، ہماری کائنات، ہماری جو زمین ہے اس سے غالباً 18 گنا بڑا ہے سورج، تو اتنا بڑا نظر آتا ہے. جب شام کو غروب ہوتا ہے تو بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتا ہے. ان قوموں کا رد ہے اس حدیث میں جو قومیں دہکتے ہوئے سورج کی پوجا کرتی ہیں. کوئی دنیا میں کتنی بڑی طاقت کا حامل ہو جائے مخلوق، مگر وہ مخلوق ہے، خالق نہیں، وہ عبد ہے، معبود نہیں. سورج ہماری عقیدے کے مطابق، مسلم شریف کی روایت کے مطابق، روزانہ جب سورج گردش کرتے کرتے جاتا ہے مغرب میں ڈوبنے کے لیے تو بارگاہ خداوندی میں سربت سجود ہوتا ہے. اتنا بڑا سورج، زمین سے بڑا، بہت بڑا، سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے رب کائنات سے، اب کیا حکم ہے، کل کہاں سے نکلنا ہے، صبح کہاں سے نکلنا ہے؟ تو رب فرماتا ہے جہاں سے نکلا تو جا، وہیں سے تجھے نکلنا ہے. ٹھیک. یہ 40 سال پہلے جب سورج الٹا طلوع ہوگا، اور آخری مرتبہ وہی جب ہوگا واقعہ، جب پوچھے گا ہے رب اب صبح کہاں سے نکلنا ہے، رب فرمائے گا جہاں سے ڈوبا ہے وہیں سے تجھے نکلنا ہے. یہ بڑی نشانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے ظاہر ہونا، آسمان سے ظاہر ہوں گے. آج کوئی پرندہ اڑتا ہے بڑا جائے، پتنگ ہوتی ہے، وہ غبارہ ہوتا ہے، اور یا جہاز ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا ہٹ کر کے سب دیکھتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے، دھیرے دھیرے بتدریج 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. اس وقت جتنے لوگ ہوں گے دیکھیں گے یہ کیا ماجرا ہے، آسمان سے ایک شخص انسان اتر رہا ہے. یہ بڑی نشانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا آسمان سے بڑی نشانی ہے. دجال کا ظاہر ہونا بڑی نشانی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل بھی کریں گے. یہ سب ساری چیزیں ہیں. اور جب سورج الٹا طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند. اور جتنے مومنین ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا جائے گا. دنیا میں انسانوں کا جو نیا جنریشن آئے گا، جو نئی نسل آئے گی، نئی کھیپ آئے گی، کوئی ایمان والی نہیں ہوگی، کوئی بھی اللہ صدق کے دل سے کرنے والا نہیں ہوگا. انہی پر قیامت برپا ہوگی. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو ثقلت فی السماوات والارض. وہ بڑی بھاری ہوگی. کون؟ قیامت. فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں بھاری ہوگی، ہے نا بھائی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، جب آسمان ٹوٹ جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب زمین پھاڑ دی جائے گی، جب ویزل بہار سجرت، جب دریا بہا دیے جائیں گے، سب نے تہس نہس ہو جائے گا. تو یہ بڑی نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ثقلت فی السماوات والارض، بڑی بھاری ہوگی قیامت آسمان و زمین میں. زمین والے بھی مر جائیں گے، آسمان میں بھی تہلکہ ہوگا. اور جب مرضی الہی ہوگی کچھ اور، اسی وقت فرشتے کو بھی موت آ جائے گی. اسرافیل تم نے سور پھونکا ہے، تمہیں بھی مرنا ہوگا، اسرافیل کو بھی موت آئے گی. اچھا سور میں پھونکا ہے، رب کائنات سور کو بھی بگاڑ دے گا. سور جس میں پھونکیں گے اور اس کی آواز جو پھیلے گی وہ بھی توڑ دیا جائے گا. رب کی طرف سے رب قدرت ہوگی اور وہ جلال الہی ہوگا. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے. اور خدا نام لے گا، آگے نام لے گا. کہاں ہے اپنے وقت کے جبارین ظالمین خدائی کا دعویٰ کرنے والے؟ کہاں ہے نمرود؟
کہاں ہے فرعون؟ مگر سب تو مرے ہوئے ہوں گے نا، سب تو مرے پڑے ہوں گے، کوئی جواب دے گا؟ رب خود ہی جلال میں اعلان کرے گا، اور اعلان کرنے کے لیے بھی انسانوں کی طرح وہ زبان منہ کا محتاج نہیں ہوگا۔ رب ہے، وہ پورے عالم کا وہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور کوئی جواب جب نہیں ملے گا، ارشاد الہی قول ربانی کا جب کوئی جواب نہیں ملے گا، خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی سلطنت ہے جو ایک ہے، تنہا ہے، غلبہ والا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ نشانیاں بتلا دیا ہے، سن نہیں بتلایا اللہ کے رسول نے، کیونکہ اللہ نے بتلایا نہیں تھا، اچانک آئے گی۔ اس کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں، اچانک کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، جس طریقے سے کارخانے دنیا چلتا ہے، روزانہ جب صبح ہوتی ہے، رات کو سب سوتے ہیں، آرام کرتے، صبح سب اٹھتے ہیں اور پوری دنیا اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ کوئی ہل جوتتا ہوا ہوگا، کوئی تجارت کرتا ہوا ہوگا، کوئی چیز خریدتا ہوا ہوگا، پیسہ دیتا ہوا ہوگا، اور بیچنے والا سامان ایسے دیتا ہوا ہوگا، کوئی اپنا کپڑا پہنتا ہوا ہوگا، کوئی اپنا حوض پانی کھینچ کر کے اپنا حوض بھرتا ہوا ہوگا، اور کوئی کھانے والا لقمہ منہ کو اٹھاتا ہوگا، اور قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ ہمیں تنبؤ کیسے کرنا ہے، ہمیں بیدار کیسے ہونا ہے؟ نشانیاں جو حضور نے بتلائی ہے، اپنے ایمان کی خیر کریں، اپنے ماتحتوں کی نصیحت کریں، دین پر قائم رہیں، شریعت پر دائم رہیں، اسی میں کامیابی ہے، اور تبھی ہم جو ہے اللہ کے جلال سے بچ سکتے ہیں۔ اور بڑی بڑی نشانیاں تو بھی بہت آگے ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، جو انسان اس وقت رہیں گے وہ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ قل، اللہ پاک فرماتا ہے اپنے پیغمبر سے، اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے، قل کہہ دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا خود مختار نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جس نبی کی دعا سے اشارے سے دعا سے رب کائنات قبلہ بدل دی، فرشتہ بھیج رہا ہے، جا پوچھو میرے نبی سے، جو کہے گا وہ کیا جائے گا، ہے نا، اتنا مختار بنایا۔ یہاں پہ کہلوایا جا رہا ہے اسی نبی سے کہ کہہ دو میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا خود مختار نہیں، مطلب جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے سب کے ساتھ رب کائنات وہی کر سکتا ہے میرے ساتھ، اور مجھے اپنے نفع و نقصان میں ذاتی اختیار بھی حاصل نہیں ہے۔ یہاں پہ دو مفہوم ہے، ایک مفہوم تو یہ ہے، اچھا وہ اگلی آیت میں ہے، تو یہ ہوا، تو اب مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ہر انسان بیمار ہوتا ہے، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، اور ایسا بیمار ہوئے آج 10-20 انسانوں، سینکڑوں انسانوں کا بخار جو ڈگری ہوتا ہے ناپ لیا جائے تو حدیث میں ہے، وہ تو ڈگری ناپنے کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ ایک طرف اگر 100 بیمار بخار والوں کا بخار ہو جائے تو نبی کا بخار تنہا ہوتا ہے، اتنا سخت بیمار ہو گئے، ہے نا۔ جس طریقے سے ہمیں کبھی نفع و نقصان ہوتا ہے تجارت میں، نبی کو بھی کبھی نفع ہوا کبھی نقصان ہوا، یہ تکوینی معاملات ہیں، اور تشریعی شریعت میں سب کچھ بتلا دیا، شریعت میں سب کچھ بتلا دیا کہ تم معلم الشریعہ ہو، معلم الدین ہو، دین سکھانے والے ہو، شریعت سکھانے والے ہو، مگر تکوینی معاملہ کہ جس طرح کے دنیا میں بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو بیماری آئے گی، نقصان ہوتا ہے تو آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور اسی میں نبی کا کمال ہے، اسی میں نبی کا کمال ہے۔ اگر نبی بیمار نہ ہوتا، اگر نبی کو مالی نقصان نہ ہوتا تجارت میں، اگر نبی کو ہمیشہ فتح ہی فتح ہوتی، غزوے میں کبھی ہزیمت نہ ہوتی، تو پھر دنیا کہہ سکتی تھی اچھا بھیا وہ تو نبی تھے نا، کہہ سکتی تھے نا، لیکن یہاں نہیں، سارے حالات جیسے سارے انسانوں کو پیش آتے ہیں ہم پر بھی طاری ہوتے ہیں۔ اب اس طریقے سے خدا کے احکام پر عمل پیرا رہ جانا، صابرین میں سے رہ جانا، یہی تو نبی کا کمال ہے۔ والو آگے، ہاں تو اللہ ماشاء اللہ تو ہے نا، اللہ ماشاء اللہ، مگر اللہ جتنا چاہے، اللہ نفع جتنا مجھے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اللہ نفع دینا نہ چاہے تو میں بذات خود اللہ سے چھین نہیں سکتا۔ اللہ ہے، وہ معبود ہے، میں رسول ہوں اور عبد ہوں، بندہ ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔
اب آگے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جان لیا کرتا، یعنی بذات خود اگر میں غیب جان لیا کرتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت فائدہ اکٹھا کر لیتا، بہت منفعت فائدہ اکٹھا کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے نقصان نہ پہنچتا، مگر مجھے نقصان پہنچا۔ وہ کیسے نقصان پہنچا؟ میں نے مثال دی کہ آپ بیمار بھی ہوئے، غزوہ جیتا بھی، غزوہ ہارا بھی ہے، تو یہ نقصان ہلکا سا ہوا۔ تو سارے انسانوں کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں نبی کے ساتھ بھی پیش آئے۔ یہ اب یہاں پہ بحث انہوں نے کی ہے کہ نبی بغیر بتائے علم غیب نہیں جانتا، اللہ بتاتا ہے تو نبی جانتے ہیں، اللہ نے نہیں بتلایا بعض واقعات، نبی نے نہیں جانا، تو نبی عالم الغیب نہیں ہے، جی عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، غیب کا عالم اللہ ہے، اور وہ عالم الغیب ہے، جتنے واقعات کو بتلا دیا، واقف کرا دیا، نبی کو جان گئے۔ یہ ہے وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ تک بات پہنچی۔ آگے ہے اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، فرما رہے ہیں نبی، قوموں سے فرما رہے ہیں، مکہ والوں سے فرما رہے ہیں، عرب کے لوگوں سے فرما رہے ہیں، نبی کے حکم سے فرما رہے ہیں، اور یہ فرمانا پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے۔ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، میں تو ڈرانے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری سنانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں ان انسانوں کو جو میرے پیغامات کو سن کر کے، جو حقیقت میں رب کے پیغامات ہوں گے، زبان میری ہوگی، حکم خدا کا ہوگا، سن کر کے بھی ایمان نہ لائیں، انہیں ڈرانے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان کو جو اللہ کا پیغام میری زبانی سن کر کے ایمان لانے والے ہیں، ان کو میں بشارت سنانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ آگے تو قرآن نے جوڑ دیا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے بشارت سنانے والا ہوں جو قوم ایمان لائے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، وہ وہی ہے، یعنی اللہ، یہ وہی اللہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اے انسانوں تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، تفسیر ہے یعنی آدم علیہ السلام سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم کی جان سے اس آدم کا جوڑا یعنی حوا کو پیدا کیا۔ روایت میں ہے نا، اور یہ واقعہ تو گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سوئے، ابھی تنہا تھے نا جنت میں سوئے، اور جب سو کر کے اٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ارے یہ تو میرا جوڑا ہے، اور نبی ہے، معصوم ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ تمہاری خاطر پیدا کی گئی، تمہارا جوڑا بنا کر کے، تمہارے تسکین قلبی کے لیے، تمہاری راحت کے لیے، آرام سکون کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اشتہا، شہوت، خواہش پیدا کی ہے، الہام ہوا، جان گیا کہ میری بیوی ہے، اور یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے مگر میں بتاتا چلوں۔ حضرت آدم نے جب سمجھا کہ میری بیوی ہے، سکون کے لیے ہاتھ بڑھایا، فرشتہ آ جاتا ہے، رک جاؤ آدم رکو، کیا تو میری بیوی ہے نا، ہاں مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ یہ مہر کیا ہے؟ کہا کہ اپنی اولاد میں سب سے آخر میں برپا ہونے والے اپنے نبی، اللہ کے آخری رسول و نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھو، تمہاری مہر ادا ہو جائے گی۔ یہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ ہر جو جوڑے ہوتے ہیں ہے نا میاں بیوی، تو اب تفسیر جو کر رہے ہیں ہے تو حیا کی بات، تھوڑا سی حیا کی بات ہے، مگر اصل میں خلقت، اصل میں انسانوں میں اصل میں کون ہے بھائی؟ انسان میں دو ہی چیز ہے، مرد عورت، مرد عورت، مرد عورت، تو دونوں میں اصل میں کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مرد ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے آدم کو بنایا، اور آدم کی تسکین قلبی کے لیے، راحت جسمانی کے لیے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا بائیں جانب سے، بائیں پسلی سے آدم کی، ہے نا، تو یہ ہے لیسکن الیہا۔ اب یہاں تک آدم و حوا علیہ السلام کا واقعہ رک گیا، اب ایک عام جوڑا کی بات ہو رہی ہے۔ فلما تغشاہا، پھر جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، قرآن میں ہے اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ نہ کرتا، اور قرآن کوئی بے حیائی نہیں سکھاتا ہے، وہ اندر کی بھی بات اشارے میں کہہ کر کے انسانوں کو عبرت دلاتا ہے۔
نصیحت دلاتا ہے قرآن. فلما تغشاہ، جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، اب یعنی عام جوڑے کی بات ہو رہی ہے، جب مرد نے، جب شوہر نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا، کنایہ ہے حق کے زوجیت سے. حملت حملا خفیفہ، تو وہ یعنی اس کی بیوی، ہر انسان کی بیوی ہے نا، حملت حملا خفیفہ، ہلکا سا وہ حاملہ ہوئی، یعنی اول روز میں جو بنیاد پڑتی ہے اس وقت ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. آگے ہے قرآن میں فمرت بھی، اسی حملے کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے، یعنی بیوی جو حاملہ ہوتی ہے اور شروع کے ایام میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے فمرت بھی، اسی حملے کو لے کر مراد نطفہ ہے، نطفہ مرد کا نطفہ اندر جو استقرار پاتا ٹھہرتا ہے. حضرات سوچو، فمرت وہیں پر میں ٹھہرا، بہت دیر تک میں غور کرتا رہا کئی تفسیریں دیکھ کر کے، مگر جو ذہن میں میری بات آ رہی تھی مجھے ملی نہیں کسی کتاب میں، کسی تفسیر میں. فمرت بھی، اسی حملے خفیف کو، ہلکے سے حملے کو لے کر وہ چلتی پھرتی رہی. اس میں امور خانہ داری کے متعلق عورتوں کی تعریف ہے، عورتوں کی تعریف ہے کہ وہ سب کام کرتی رہی بیچاری اسی حالت میں، اور اسے کچھ احساس نہیں ہوا. فلما اسقلت، جب اور بوجھل ہو گئی. تفسیر کر رہے ہیں جب بچہ اندر پروان چڑھنے لگا اور کچھ مہینے گزر گئے ہے نا، اور اس کا ظاہری کے اثرات جب پیٹ پہ ظاہر ہوئے تو کہتے ہیں دعوا اللہ ربہما، دونوں نے، یہاں دونوں سے مراد میاں بیوی ہے، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب اولاد ہمیں ہوگی، بڑے خوش نصیبی کا دن ہم دیکھیں گے ہے نا، گھر میں چراغ جلانے والا آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے دعوا اللہ ربہما، دونوں نے یعنی میاں بیوی نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا کی؟ لئن آتیتنا صالحا، اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم اولاد عطا کر دی، یعنی جس طریقے سے ہم صحیح و سالم ہیں، ہم بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، اور کوئی عضو ہمارا بیکار نہیں ہے، ہم مفلوج نہیں ہیں، فالج زدہ نہیں ہیں، اندھے بہرے گونگے نہیں ہیں. صالحہ کی تفسیر ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہمیں صالح سے مراد نیک بھی ہوتا ہے اور یہاں نیک بھی ہو سکتا ہے، اور صالح سے مراد جو تفسیر انہوں نے پہلی دکھائی ہے اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہے نا، جیتی جاگتی اولاد ہمیں عطا کی. لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم لوگ شکر گزار ہو جائیں گے، شکر کرنے والے بندوں میں سے ہو جائیں گے. تیرے وہ بندے جو تیری نعمت پا کر شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے حق میں تو یہی سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ ابھی تک گود خالی ہے، ہماری گود بھر جائے گی. ہمارے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، چراغ جلانے والا بچہ آ جائے گا، ہمارا جانشین ہو جائے گا کوئی. یہ